الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ ایک بھائی اللہ رب العزت کے فرمان یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ کے تعلق سے سوال کرتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ روز قیامت کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تھا تو اپنے کفر کا مزہ چکھ لو، اور جو چہرے سفید ہوں گے روشن ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بھائی سوال کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا ہے کہ جن کے چہرے چمک رہے ہوں گے سفید ہوں گے ان سے مراد اہل السنہ ہیں، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے مراد اہل البدعہ ہیں۔ تو سوال کرنے والے بھائی کہتے ہیں کہ پاکستان انڈیا میں ایک مخصوص گروہ ہے جو اپنے آپ کو اہل السنۃ والجماعہ کہتے ہیں، تو وہ اس تفسیر کو لے کر اپنے آپ پہ چشمہ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ان الفاظ کے مصداق ہم لوگ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس امر کی حقیقت کیا ہے؟ تو گزارش یہ ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران میں یہ بیان کیا ہے کہ روز قیامت لوگ اپنے چہروں کے لحاظ سے دو قسموں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ کچھ وہ ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، نورانی ہوں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے۔ پھر اللہ نے خود ہی بیان کر دیا کہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کہ تم لوگ ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، اپنے کفر کا مزہ چکھ لو، اور جن کے چہرے سفید ہوں گے تو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ سفید چہروں والے جو ہیں ان سے مراد اہل السنہ ہیں۔ تو اہل السنہ سے مراد کیا ہے؟ سنت پہ عمل کرنے والے، ورنہ ہم سب جانتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے زمانے میں امت میں یہ تقسیم نہیں تھی کہ کچھ لوگوں کو اہل السنہ کہا جاتا ہو اور کچھ لوگوں کو اس کے برعکس دیگر القاب دیے جاتے ہوں اور گمراہ فرقوں والے الفاظ ان پہ استعمال ہوتے ہوں۔ تو عبداللہ ابن عباس کا مطلب یہ ہے کہ اہل السنہ سنت پہ عمل کرنے والے، حدیث پہ عمل کرنے والے، سنت اور حدیث کو ہر چیز پہ ترجیح دینے والے، ہر چیز پہ فوقیت دینے والے۔ اور سیاہ چہروں والے کون ہوں گے؟ اہل البدعہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے اعراض کریں گے، جو آپ کی سنت کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے۔ اور مزید عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کو سمجھنا چاہیں تو اس کے ساتھ وہ حدیث ملا لیں جس کو امام مسلم اور ابن ماجہ وغیرہ روایت کرتے ہیں اور دیگر ائمہ حدیث بھی روایت کرتے ہیں کہ روز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے حوض پہ ہوں گے اور آپ کی امت کے لوگ اس حوض سے پانی پینے کے لیے آپ کے پاس آ رہے ہوں گے تو ایک گروپ آئے گا جن کی بظاہر نشانیاں وہ ہوں گی جو آپ کی امت کی نشانیاں ہیں، یعنی کہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، لیکن ان کو آپ سے دور کر دیا جائے گا، ان کو آپ سے دور ہٹا دیا جائے گا، اور آپ پوچھیں گے ان کو آنے دو، کیوں نہیں آنے دیا جا رہا جبکہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہیں؟ تو آپ سے کہا جائے گا انک لا تدری ما احدثوا بعدک، آپ کو نہیں معلوم انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، یعنی کہ آپ کے دین میں کیا کیا اضافے کیے، آپ کے دین میں کیا کیا تبدیلیاں کی۔ تو اس حدیث کی روشنی میں آپ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی تفسیر کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ بدعتوں کا ارتکاب کرنے والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین میں روز بروز دین کے نام پہ نئی چیزیں شامل کرنے والے ان کے چہرے چمک رہے ہوں، اور جو آپ کی سنت اور حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں اور آپ کی سنت اور حدیث پہ عمل کرنے کی خاطر لوگوں کا مذاق برداشت کرنے والے ہیں، لوگوں کی طعن و تشنیع کا سامنا کرنے والے ہیں، لوگوں سے مارے کھانے والے ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہوں وہ جہنم میں جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔
یہ اللہ کی رحمت سے بعید بات ہے۔ تو اہل السنہ سے مراد پاکستان کا کوئی مخصوص گروپ یا فرقہ نہیں ہے، اہل السنہ سے مراد ہندوستان کا کوئی مخصوص گروپ اور فرقہ نہیں ہے۔ اگر کوئی اس بات پہ اصرار کرے کہ اس سے مراد وہ ہیں جن کا آج کل نام اہل السنہ ہے، تو سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی علماء کرام اور سعودی لوگ بھی اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں، اور دیگر بھی بہت سی ممالک میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں۔ ان کے عقائد ان عقائد کے مطابق نہیں ہیں جو عقائد ان لوگوں کے ہیں جو پاکستان انڈیا میں اپنے آپ کو اہل السنہ کہتے ہیں۔ تو آج اگر کوئی گروپ اہل السنہ کے نام پہ قبضہ کر لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حدیثیں اس کے اوپر چسپاں ہو جائیں گی۔ شراب کا نام روح افزا رکھ دینے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو جائے گی۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ اگر اہل السنہ ہیں تو کیا آپ صحیح معنوں میں سنت اور حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں؟ کیا آپ سنت اور حدیث کو اپنے بزرگوں کے اقوال پہ ترجیح دیتے ہیں؟ کیا آپ سنت اور حدیث کو اپنے برادری کے رواج پہ ترجیح دیتے ہیں؟ کیا نبی علیہ السلام کی سنت حدیث کی خاطر آپ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں؟ یا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ دین میں آپ بدعتیں نکالنے والے، نبی علیہ السلام کی سنت سے اعراض کرنے والے؟ تو یہ بات کوئی بھی سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے عبداللہ ابن عباس کی تفسیر کو غلط استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اسے غلط جگہ پہ چسپاں نہیں کرنا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم۔